ایمان ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خوشحال میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے مجھے بھی خوشحال رکھیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں وہ وضو یا غسل کرنے کے بعد کیا کیا کام کرنے سے ہمارا وضو اور غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور سر کا مسح کیے اور اس کے بعد اپنے سر کے بال کو منڈوا دیے یا کٹوا دیے یا اپنا ناخن کٹوا دیے تو اس شخص کو دوبارہ اس جگہ پر سر پر پانی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناخن کے اوپر پانی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے عمل ہی اس کے لیے جو ہے کافی ہے۔ یہی حکم جو ہے جسم کے دوسرے اعضاء کا ہے، یعنی بغل وغیرہ کے بال جو ہے کاٹنا، کٹوانا، زیر ناف کے بال کو صاف کرنا۔ غسل کرنے کے بعد اگر کسی نے زیر ناف کے بال کو صاف کیا یا بغل کے بال کو جو ہے صاف کیا تو دوبارہ اس جگہ پر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے یا دوبارہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد بغیر کپڑے کے اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ تو اس شخص کے لیے وضو جو ہے اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہاں البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے مرد اور عورت ان مسئلہ میں دونوں برابر ہیں اور دونوں کا حکم جو ہے ایک ہی ہے۔ اس لیے حنفی اماموں کو اس مسئلے سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شافعی مقتدی ہے تو ان کی نماز جو ہے درست ہو جائے۔ اسی طرح عورت کا بوسہ لینے سے یا شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرط جسم سے کوئی چیز خارج نہ ہوا ہو۔ البتہ امام کو بھی اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد بیوی کے پاس نہ جائے یا بیوی کو نہ چھوئے یا بیوی کو بوسہ نہ دے، کیونکہ بعض ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بیوی کا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر بوسہ لینے یا عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لینے سے مزی نکل جائے پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر عضو یا تناسل دھونا واجب ہوگا۔ کپڑے پر دھبا لگا ہے تو اسے بھی دھونا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاؤں وغیرہ میں چوٹ لگ جائے اور اس جگہ پر پٹی باندھی ہوئی ہو تو اس شخص کو اگر ٹھنڈا پانی یا گرم پانی نقصان دے تو اس جگہ پٹی کھول کر پانی بہائے، اور اگر پانی بہانا نقصان دے تو پانی سے مسح کر لے، اور اگر اس جگہ مسح کرنا بھی نقصان دے تو پھر پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لے۔ لیکن اگر پانی استعمال کرنا نقصان نہ دے اور پھر بھی مسح کر لے تو یہ جائز نہیں ہے، اور پٹی پر مسح کرنے کے لیے پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لے۔ اسی طرح وضو یا غسل کرنے کے بعد رومال وغیرہ کا کپڑے کا استعمال کرنا، یعنی رومال وغیرہ سے کپڑے سے وضو کے پانی کو جو ہے صاف کرنا درست ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ خصوصاً سردی کے موسم میں اگر کپڑا استعمال نہ کرے تو اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے یا طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کا کرنا بالکل درست ہے، مگر افضل یہ ہے بغیر کپڑے استعمال کیے پانی کو خشک کر لے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر کسی شخص نے فاسد خون نکلوایا یا پچنا لگوایا تو اس شخص پر جو ہے وضو واجب ہوگا، اور جس جگہ سے خون نکلا ہے اس جگہ کا دھونا بھی واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر وضو کر لیا
اور جس جگہ سے خون نکالا ہے اسے نہیں دھویا تو اگر 1 درہم کے مقدار سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہوگا، اور اگر 1 درہم کے مقدار سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک کثیر یا قلیل جگہ کا دھونا واجب ہے، اور نماز کے جواز کے لیے یہ معنی ہیں۔ اگرچہ اس آدمی پر وضو کرنا ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، مگر اس جگہ کا دھونا ان کے نزدیک جو ہے واجب ہے۔ تو ہم نے جان لیا آج اس ویڈیو میں کہ وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد کیا کیا کرنے سے ہمارا وضو یا غسل جو ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس جگہ پر پانی بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دامن میں ہمارے